نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها دروازہ بند کر دو وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اکٹھا کر دے پردہ وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے اور رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ولی بطحا، سید القرنین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردے اندر سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ آج 26 جنوری 2024 کا خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلے دعائیہ کلمات کر لیتے ہیں جی۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تلک جتنے اللہ کے بندے اور بندیاں اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ سبنا کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، اور جتنے بیمار ہیں خالق مالک رازق اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ سبنا کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مل کر دعا کرتے ہیں۔ میری سسو ماں یعنی میری بیوی کی جو ماں ہے وہ بیمار ہے، زندگی کی آخری سانسوں میں، ذرا آواز کم کریں، اوپر والی ہسپتال میں داخل ہے، دعا کریں اللہ اپنے رحمت سے ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور خانے وال کی ایک عظیم شخصیت محب علماء چودھری اجمل ارائیں صاحب، ان کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ پاک ان کے بھی رزق، مال، جان، اولاد میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور بھائی خلیل الرحمن ہماری اس گاؤں کے رہنے والے،
جو اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، جن کا کل ہم نے جنازہ پڑھا ہے، دعا فرمائیں بس ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما دے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی عطا کردہ توفیق سے آج جو پیغام دینے لگا ہوں اس کو غور سے سنو گے، میرا اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا۔ اندر والے اسپیکروں کی بات میرے بھائیوں توجہ اب میری طرف رہے، کیونکہ جمعے کا وقت قلیل ہوتا ہے اور موضوع بڑا طویل ہوتا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ تو میں اپنے مقام پر جا کر عرض کروں گا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں، نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں، نصیحت ہمدردی کو کہتے ہیں، نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ آپ نے میری خیر خواہی کر دی، میں نے آپ کی خیر خواہی کر دی، اچھا رستہ بتا دیا۔ اس کے بارے کے اندر قرآن سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے ان سے قسم کھائی، وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے ان سے قسم کھائی، کس چیز کی؟ اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انشاءاللہ قرآن سے باتیں کروں گا آج۔ اگر نصیحت، اللہ معاف فرمائے، یہ نصیحت کرنے والے، دین کا پیغام سنانے والے، دین کا رستہ بتانے والے، دین کا رستہ دکھلانے والے اگر نہ ہوتے، عوام کا کیا بنتا؟ عوام کا کیا بنتا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 21 ہے۔ اور اس نے ان سے قسم کھائی اور کیا کہا؟ اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا، کہ بولو کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں، یعنی اس وجہ سے تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں دین کا راستہ بتاتا ہوں، اس وجہ سے تمہارا خیر خواہ ہوں کہ تمہیں دین کے احکامات بتاتا ہوں، اس وجہ سے تمہارا خیر خواہ ہوں کہ تمہیں جہنم کے کنارے سے جو بندہ کھڑے اس کو دین کا رستہ بتا کے جہنم کے کنارے سے ہٹا کے جنت والے راستے پر لگانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جس کو نماز جنازہ نہ آئے اس کو یاد کرواتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا،
اور قسم کھا لیا اس بات پر انی لکما لمن الناصحین کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کسی کو نماز نہیں آتی، میں نماز یاد کرواتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہاں جی، کسی کو وراثت کے مسائل نہیں آتے اور وراثت کے مسائل کی پیچیدگیوں میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو قوانین لا ہے وہ بتا کے تمہارا خیر خواہ بنتا ہوں۔ ہاں میرے بھائیوں، دین کا کوئی معاملہ آ جائے، تمہیں قرآن اور حدیث کا رستہ بتاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں۔ انی لکما لمن الناصحین، جو نصیحت کرتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ انی لکما لمن الناصحین، جو جمعے کا خطاب کرتا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہوتا ہے۔ انی لکما لمن الناصحین، جو تمہیں قرآن بتاتا ہے تمہارا خیر خواہ ہوتا ہے۔ انی لکما لمن الناصحین، جو تمہیں 5 وقت نماز پڑھاتا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ جو تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے، دشمن نہیں۔ یہ ایک آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 21۔ آگے یہی صورت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ اللہ کا حکم، اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن جو پڑھے ذرا ان کو سمجھنا۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، أُبَلِّغُكُمْ میں پہنچاتا ہوں تم کو، أُبَلِّغُكُمْ میں بتاتا ہوں تم کو، رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ جو رب کا پیغام پہنچائے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے دین سیکھا ہے، میں نے دین پڑھا ہے، میں نے دین پڑھا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، آج کا پیغام اور برادری کے نام ہے انشاءاللہ۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں سناتا ہوں، اپنے رب کے پیغامات تمہیں بتاتا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ یہ اور اگلی بات، وَأَنْصَحُ لَكُمْ تمہیں نصیحت دیتا ہوں، وَأَنْصَحُ لَكُمْ تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأَنْصَحُ لَكُمْ تمہیں فجر کی نماز کے بعد درس حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ دین کے راستے پہ یہ لوگ آ جائیں۔ وَأَنْصَحُ لَكُمْ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی بات، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ دوسری بات، وَأَنْصَحُ لَكُمْ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ میری بات ہو چھوڑ دو، قرآن کی بات ہو مان لو۔ تیسری بات فرمایا، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَعْلَمُ جو میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کے پیغام کیا ہے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ جو میں جانتا ہوں اللہ کا حکم کیا ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ تم نہیں جانتے، وہ تم
نہیں جانتے۔ آج ہم نے اپنے علماء کو، اپنے پیش امام کو، اپنے استادوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم اپنے استاد کو امام نہیں سمجھتے، آج ہم اپنے استاد کو غلام سمجھتے ہیں، آج ہم اپنے استاد کو نوکر سمجھتے ہیں، آج ہم اپنے استاد کو اپنا ماتحت سمجھتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، یہ غلط فہمیاں ہے۔ اگر استاد کو نوکر سمجھنا تھا، استاد کو ملازم سمجھنا تھا، استاد کے اوپر اپنی حکومت چلانی تھی، امام رکھنے کی کیا ضرورت؟ امام رکھنے کی پشاور سے منگایا گیا کہ ہمارا پیش امام بن، ہمیں دین بتا، ہمیں دین بتا۔ اب جو بندہ دین بتائے، دین سکھائے، اب آپ لوگوں نے اس امام کے پیچھے چلنا ہے یا امام کو اپنے پیچھے چلوانا ہے؟ اصول کی بات کہو، محبت کے ساتھ بولو، پیار سے بولو، وقار سے بولو، اعتبار سے بولو، دل بہار سے بولو۔ جب امام کے پیچھے چلنا ہے پھر امام کے اوپر حکم کیوں لگاتے ہیں؟ امام کے اوپر یہ بات غلط ہے نا؟ اب دیکھو، میں قرآن سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں خدا سے، اپنے اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم، کیونکہ دین میں نے پڑھا ہے نا، دین میں نے سیکھا ہے نا، آپ نے تو نہیں سیکھا، آپ نے تو نہیں سیکھا۔ اب جو باتیں میں جانتا ہوں وہ آپ تو نہیں جانتے، اور جو اللہ کی باتیں جاننے والا ہو اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، جو رب کے پیغام تمہیں سنانے والا ہو اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، جو رب کا حکم بتانے والا ہو، جو رب کا حکم سنانے والا ہو، جو رب رسول کا رستہ بتانے والا ہو، اس پر حکومتیں نہیں جمائی جاتی بلکہ وہ خود حاکم ہوتا ہے۔ انا امام، میں امام ہوں بہذا القوم، اس قوم کا میں حاکم ہوں، میرا حکم چلے گا، میں حاکم ہوں، میرا آرڈر چلے گا۔ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، دوسری آیت یہی صورت ہے، اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، جو رب کا پیغام پہنچائے اس پر حکم نہیں چلایا جاتا۔ ایک دوسری بات اس آیت کے اندر ہے وَأَنْصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ جو نصیحت دے وہ رہبر ہوتا ہے، جو نصیحت دے، جو ایڈوائس دے وہ پاورفل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو نصیحت دے وہ استاد ہوتا ہے، اس پر حکم ہے۔ اللہ اکبر، آگے اللہ کا قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 79، سورۃ الاعراف ہی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 21 سے بات کی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 62 سے بات کی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 79 سے بات کرنے لگا ہوں، 68 سے بات کرنے لگا ہوں۔ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ میں تمہیں رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي،
وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارے لیے معتبر ناصح ہوں، معتبر عمدہ ناصح ہوں۔ تین اور چوتھا مقام اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر جناب 79 میں فرمایا وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ کا قرآن ہے نا، آپ ذرا اس آیت کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ کوئی مرتے ہیں آواز پر، کوئی مرتے ہیں علم پر۔ آواز ایک جادو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو خالص علم کی بات کرے ان کو زیادہ ترجیح دیا کرو۔ اب یہ جو مقام جو آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، وَقَالَ، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، اے میری انبیاء جب جاتے تھے اللہ ان کی ڈیوٹی لگاتا تھا، تو فلاں قوم میں چلا جا، تیری ڈیوٹی ہے وہاں دین کا پیغام پہنچا۔ تو اسی طرح وہ کہتے اے میری قوم، وقالا یا قومی، کہا اے میری۔ اچھا، ایک قوم ہوتی ہے مائع سننے والی، ایک قوم ہوتی ہے سلورے سننے والی، ایک قوم ہوتی ہے شعر سننے والی، ایک قوم ہوتی ہے رب کا قرآن سننے والی، محمد رسول اللہ کا فرمان سننے والی۔ اب آپ میری قوم قرآن و حدیث سننے والی ہو نا؟ ہاں ماشاءاللہ۔ وَقَالَ یا قومی، اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں۔ آگے کیا فرمایا؟ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا ہے، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا ہے۔ اور آگے سنو، وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہیں نصیحت بھی کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے قرآن کا اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ وَلَٰكِنْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ نصیحت کون کرتا ہے؟ جو راہبر ہوتا ہے۔ نصیحت کون کرتا ہے؟ جو ہادی ہوتا ہے۔ نصیحت کون کرتا ہے؟ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ جو دین کا راستہ بتاتا ہے۔ آج دین کے راستے بتانے والے کو، دین کا راستہ دکھانے والے کو ہم حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ بھائی اس طرح کرنا، عوام ناراض نہ ہو جائے۔ عوام، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر عوام ناراض ہو جائے، عوام راضی ہو جائے، اللہ کو ناراض کر بیٹھو، تمہارا کیا بنے گا؟ عوام کو راضی کرتے پھرتے ہو، عوام تو راضی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر میرا رب ناراض ہو گیا، میرا، آپ بھی ہاتھوں کو اٹھا کے کہو، اگر میرا رب ناراض ہو گیا، قیامت والے دن میرے رب کو کون سا منہ دکھا؟ اور دیکھو ہماری تو وہ قوم ہے کہ ایک بندہ ہمارا استاد ہے، پیش امام ہے، کہاں سے چل کے آتا تھا، یہاں ڈیوٹی دیتا تھا، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں آ کر اذان دیتا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
اور رات کو بیچارہ سائیکل چلاتا ہوا اپنے گھر واپس جاتا تھا، ہم تو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تھے، پھر بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہماری قوم تو یہ ہے۔ او میرے بھائیوں، اگر علماء دنیا میں باقی نہ رہے تمہارا کیا بنے گا؟ اب تک میں نے تمہیں یہ قرآن سنایا ہے، اب آؤ مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ اب تک کیا سنے رب کا؟ ابھی آپ نے سنا نا وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند لیکن نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہے تمہارا دشمن نہیں۔ اب تک قرآن ہو گیا، اب آئیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نازل ہونے والا قرآن سنو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورت آل عمران جے پارہ نمبر 3 جے آیت نمبر 18 جے شاہد اللہ نے گواہی دیتی ہے، اللہ نے گواہی دیتی ہے، کس چیز گواہی؟ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی ڈوبیا تارن والا نہیں۔ یہی مطلب جی اللہ دے قرآن نال، اور اگے فرمایا والملائکۃ، اور اے جڑے ملائکہ نے اور اے جڑے فرشتے نے، نال اگے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے جڑے علماء نے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور جڑے پیش امام علماء نے نا۔ اللہ اکبر، اللہ نے پہلے تے اپنے وحدانیت دا اعلان فرمایا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اور دوجا فرشتیاں دا ذکر فرمایا، تیسرا علماء دا ذکر فرمایا، جن علماء واسے اج دے دور دے اندر غلام بنانا چاہنے یا نوکر بنانا چاہنے یا خادم بنانا چاہنے یا اج دے علماء جیسے اپنا حکم چلانا چاہنے یا او مسلمان جی اگر تیرے اندر ایمان دے قوت موجود جی تے رب دا قرآن ذرا سن جا، اپنے ایمان نو تازہ کر جا۔ فرمایا والملائکۃ اور اے فرشتے وَأُولُو الْعِلْمِ جڑے علم والے نے، علماء علم والے علماء، علم ہاں اے علم تے اللہ دی عطا ہوندی ہے، اللہ کے نو تھوڑا دے دے وے یا بہتا دے دے وے، اے تو میرے رب دیاں تقسیمانے، میرے رب دیاں بولو بولو میرے رب دیاں تقسیمانے۔ کسے نو اللہ تھوڑا علم دینا ہے، کسے نو اللہ زیادہ علم دینا ہے، لیکن علماء ہویا گر دینے، علماء ہویا گر دینے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا قائماً بالقسط، قائم رہندے نے کون؟ علماء تے
فرشتے کیونکہ میرے رب نے دو چیزیں دا ذکر فرمایا اور آگے فرمایا قائمم بالقسط انصاف سے قائم رہنے والے اہل علم نے اللہ اکبر اللہ آگے فرمایا اللہ الہ الا هو العزیز الحکیم اگے اللہ پاک نے یہی اعلان فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے نا العزیز میرا اللہ سب تو غالب ہے العزیز دا معنی کی ہے سب تو زیادہ غالب اور حکیم کمال حکمت والا اللہ میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا وا اگر علماء حقارت یا نگاہاں نال ویکھن والے ہوندے میرے رب نے اپنے قرآن دے اندر علماء دا ذکر کیوں فرمایا او میرے بھائیو جندے پیچھے نمازاں پڑھی دیاں نے انہاں دے حکم نہیں چلایا جانا جنہاں کولو دین پوچھی دعویٰ انہاں تے آرڈر نہیں چلایا جانا اللہ اکبر اللہ سردیاں دیاں ٹھنڈیاں راتاں دے اندر تو انو آگے دین سنان والا نماز پڑھان والا ساڑھے کولو تو دے واسطے روٹی دا انتظام بھی نہیں سے یہ اللہ نے اہل علم دا ہیرا تو انو دے دیتا جس دانو ہیرے دی پہچان ہی کوئی نہیں ہیرے دی قدر ہی کوئی نہیں آؤ مسلمانوں جس پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھیا جے انہوں محمد کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد گج وج کے کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر دین دے خادم کو لو کیونکہ میں رب دے دین دا خادم ہوا تو آڈا تے سردار ہوا رب دے دین دا خادم ہوا تو آڈا تے استاد ہوا رب دے دین دا خادم ہوا تو آڈا تے پیش امام ہوا لیکن رب دے دین دے خادم کو لو جس محمد دا میں کلمہ پڑھیا میرے محمد دا فرمان بھی سن لو آج اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا وملعون ما فیہا الا ذکر وما ولاغ وعالم جس عالم جیسی بے قدریاں کرنے ہیں میرے محمد نے عالم دے بارے دے اندر کی کیا ہے عالم کا معنی ہوتا ہے علم جاننے والا وما ولاغ عالم متعلم السلسلہ تو صحیحہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان موجود جے فرمایا اللہ ان الدنیا ملعونۃ کی معنی سارے دے سارے دنیا ملعون ہے ملعون نقارہ ملعون جنہوں تے لعنت کی گئی ہوئے ملعون جو رب دی رحمت تو محروم ہوئے انہوں ملعون کیا جاتا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ساری دنیا ملعون ہے الا ان الدنیا ملعونۃ ساری دنیا وما ملعون ما فیہا جو کچھ دنیا دے اندر ہے وہ سب ملعون ہے جو کچھ دنیا دے اندر ہے وہ سب ملعون ہے الا ذکر اللہ
ذکر کرنے والا ہے وہ بندہ ملعون نہیں جڑا نمازاں پڑھنے والا ہے وہ بندہ ملعون نہیں جڑا قرآن اور حدیث سن کے اپنی غلطیاں کو تائیاں دیاں اصلاح کرنے والا ہے اور اب یہ فرمایا وَعَالِمٌ مُتَعَلِّمٌ اند متعلقات طالب علم بھی ملعون نہیں ہے اہل علم بھی ملعون نہیں ہے علماء بھی ملعون نہیں ہے اور میرے بھائیوں میرا کم ہے تو انہوں نبی دا فرمان سنا دینا انہوں فیصلہ تسی کرنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے مطابق ساڈا مقام کے ٹھہریا اللہ اکبر اللہ یاد رکھو مسلمانوں اہل علم علماء جڑے نے او مجاہد کے درجے دے اندر ہوندے نے اے بات میں نہیں کہہ رہا امن دلال نے گیا بیکر حسن و جمال نے گیا ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنیا جی اللہ دے نبی نے فرمایا من جا مسجد ہاذا نبی دا فرمان نبی دی گل من جا مسجد ہاذا جڑا میری اس مسجد دے اندر آیا اللہ اکبر لم یعطہ الا لخیر او اے مقصد نہیں لے کے اندہ کہ میں جا کے اپنے عالم دے کیڑے کڈا بلکہ اس مقصد واسطے اندہ لخیر اللہ دے دیتے ہوئے علم اپنے عالم کو لو جا کے کوئی دین دی بات سکھاوا کوئی اجناب من اچھائی اور برائی دی بات سکھاوا یا تعلمہ ہو او یعلمہ ہو سیکھ دے یا سکھان دے فہوا بمنزلت المجاہد فی سبیل اللہ درجہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنے والے دے برابر ہے آپ اس حدیث سے خود اندازہ کرو ہم تو ایک عالم دین کو کھانا نہیں کھلا سکتا جو دین سکھائے جو عالم دین بتائے آپ صبح آتے ہو نا مسجد میں اس ارادے کے تحت یار جا کر مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ آئے کوئی حدیث سن آئے آپ دین سیکھنے آتے ہو نماز پڑھنے آتے ہو تو جو رہبر ہوتا ہے جو ہادی ہوتا ہے جو دین کی باتیں بتاتا ہے وہ تم کو دین سکھاتا ہے کوئی دنیاوی غرض نہیں صرف آخرت بہتر ہو جائے قبر بہتر ہو جائے حشر بہتر ہو جائے کل قیامت والے دن رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے پیارے پیغمبر کے ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے ایسا علم سکھانے والا عالم کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے جس طرح وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اللہ اکبر اللہ جیڑا دین سکھائے اور برہنداوا جیڑا دین سکھائے وہ عالم ہنداوا اللہ اکبر اللہ ایک قدم اگے بڑھو نا ساری کائنات دیاں چیزاں ساری کائنات دیاں یارو توجہ نہیں تو آٹی ساری کائنات دیاں چیزاں عالم واسطے دعاواں کر دیاں نے تے اسی تے اپنے عالم دے کیڑے کڑنے اے ذرا نبی پاک دی حدیث سن بھائی شالی اور کوئی ویکھے یا نہ ویکھے تو سی تا میرے اکھان دے ویچے اکھان پاؤ اے ذرا سنیا جے حدیث سیدنا ابی امامہ عمر بھائی حدیث
سنیا جے سیدنا ابی امامہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے اللہ دے نبی دے سامنے پیکر حسن و جمال دے سامنے ساری کائنات دے سردار دے سامنے دو بندیاں دا ذکر کیتا گیا حاجی صاحب کنے بندیاں دا یا اللہ حاجی صاحب کو شفا کامل عاجل عطا فرما یا اللہ جو غور سے سن رہے ہیں اللہ علماء کا ساتھ نصیب فرما دے میں عرض کر رہا ساری کائنات دیا چیزاں علماء واتے تو آمد کر دیا نے اے بات میں ہن حدیث بھی جو ثابت کرانگا کہ اسی اپنے علماء دے کیڑے کڑنے علماء تے اپنا حکم چلانے معاشرے دی اندر انجی ہو رہے ہیں تو خیر حدیث سنیا جے وقت بڑا گم میں 15 ہو گئے نے اللہ دے پیغمبر دے سامنے دو بندیاں دا ذکر کیتا گیا کنے بندیاں دا بلند آواز کنے بندیاں دا دو بندیاں دا ذکر کیتا گیا وہ کیڑے کیڑے دو بندے ایک عالم ایک عابد نبی پاک دے سامنے دو بندیاں دا ذکر ہویا ایک عالم جیڑا علم جاننے والا دوسرا عابد جیڑا عبادت کرنے والا حاجی صاحب ایک علم جاننے والا دوسرا عبادت کرنے والا نبی پاک دے سامنے انہا دو بندیاں دا ذکر ہویا تے ذکر کس چیز دا ہویا پوچھے آ گیا اللہ دے نبی جی انہا دو بندیاں دے وچوں چنگا کون ہے انہا دو بندیاں دے وچوں افضل کون ہے انہا عالم تے عابد اے دو بندے نے انہا دے وچوں افضل کون ہے او سن لو ڈج کوٹ دے زندہ دل نوجوانو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد توجہ نہیں تو آدھی توجہ نہیں تو میں خطبہ چھپ کے ممبر تو تھلے آ جاؤں آگا ہاں توجہ ہے نا محبت لگو پھر سبحان اللہ جدوں نبی پاک دے سامنے دو بندیاں دا ذکر ہویا ایک عابد دے گئے بھائینا وے جو افضل کون ہے بہتر کون ہے چنگا کون ہے تے آمن دے لال نے اما عائشہ دے خامد نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جڑا دیتا آج میں تو انو سنا رہا فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم دل کر دے میں تو انو ایک نبی دا فرمان بار بار سناندہ رواں فضل العالم عالم دی پہچان عالم دا مقام کیے عالم نو اللہ نے شانہ کنیاں دتیاں نے عالم نو میرے نبی نے مقام کنے دیتے نے ساڑھے معاشرے دے اندر اپنے عالم نو غلام بنایا جانا ہے اپنے عالم تے حکم چلایا جانا ہے او یارو میں پوچھنا جانا اگر اپنے عالم تے حکم چلانا دی تے پیش امام رکھنے دی کاتی ضرورت پیش آ گئی پھر خود امام بن جاندے فضل العالم حق دا تو اڈائے سے گے تو سی اپنے استاد دے پیچھے چلو کیونکہ تو اڈا استاد تو انو دین دے رستے تے چلاندہ ہے تو اڈا استاد تو انو قرآن تے چلاندہ ہے تو اڈا استاد تو انو نبی دے فرمان تے چلاندہ ہے نہ کہ اپنے امام نو اپنے پیچھے چلاؤ نہ میرے بھائیو ایک کم نہیں کرنا فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم فرمایا عالم نو عابد
فضیلت ہے او مقام عالم دی جو نبی محمد نے کیا ہے اسی کلمہ کہتا پڑے ہیں محمد رسول اللہ دا بلند آواز نال آئیاں چے دودھاں دی قسم پا کے کہتا ہوں اگر آج نہ بولا تو قیامت والے دن آئی کے دودھ کی قسم کا حساب دینا پڑے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں فضل العالم علی العابد کا فضل عالم دی فضیلت عابد تے ہوتے اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت اس آدمی دے ہوتے ہے جڑا تو آڈے وچو ادنا درجے دا ہے ان دسو عالم نشان انہیں دیتا ہے اور نبی پاک کس نے اور یقین کرو جہاں لوگ سلجھے ہوئے ہوتے ہیں نا سلجھے ہوئے ایجوکیٹرز علم والے قرآن والے حدیث والے یقین کرو وہ اپنے امام کو مولوی صاحب بھی کہہ کر مقابلہ گستاخی سے پڑھتے ہیں یوں کہتے ہیں قاری صاحب یا بھائی جان یہ مقابلہ آگے سنو یہ مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں لیکن 5-10 منٹ لگیں گے یہ مسئلہ سمجھ عالم کہتے ہیں علم جاننے والا عابد کہتے ہیں عبادت گزار اور سن لو عالم ساری رات سو کے گزار دے اور عبادت کرنے والا بندہ ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کر عبادت کرے عالم کے پوری رات سونے کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا یہ مقام کس نے دیے اللہ ایتھے ہی بس نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے اس تو بات فرمایا ان اللہ وملائکتہ حضرت توجہ میرے المدبن حدیث سنا رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی حجرها وحتی الغد لا یصلون علی معلمنا سلکی ہندرہ ترجمہ کراں ان اللہ بے شک اللہ توجہ ہے کیجئے ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ تے اندے فرشتے اہل السماوات تمام آسمان والے والارضین حتیٰ کہ زمین والے اللہ فرشتے آسمان والے زمینہ والے کنیا ہوگی مخلوقہ 4 تے 5ویں وَحَتَّى النَّمْلَةَ فِي حُجْرِهَا او چیونٹیاں جڑیاں اپنے بلا دے اندر نے وَحَتَّى النَّمْلَةَ فِي حُجْرِهَا او چیونٹیاں جڑیاں اپنے سوراخاں دے اندر نے یہ 5 ہو گئیاں اور آگے فرمایا وَحَتَّى الْغُوتَ حَتَّى الْغُوتَ دریاواں دیاں مچھلیاں وَحَتَّى الْغُوتَ اتنیاں چیزاں اللہ ایک فرشتے آسمان والے زمین والے چیونٹیاں اپنیاں سوراخاں دے اندر بلاں دے اندر کھڈاں دے اندر تے چھٹی چیز وَحَتَّى
اذا لم یبقى عالم، جدو علم ختم ہو جائے گا، جدو اللہ دی زمین دے کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا لوگ جاہلان اپنا سردار بنا لیں گے۔ جاہل لوگ جڑے ہوں گے ان کی بنا لیں گے سردار بنا لیں گے، جاہلانو اپنا کے بنان گے سردار بنا لین گے، جاہلانو اپنا امام بنا لین گے۔ جدو اینا جاہلان گولو سوال پوچھیا جائے گا، جدو اینا جاہلان گولو اجہل الناس گولو جدو سوال کیتا جائے گا، کہ اللہ دے نبی فرمان دینے یہ جاہل لوگ بغیر علم دے فتوہ دینگے، یہ جاہل لوگ بغیر علم دے جواب دینگے، تے نتیجہ کی نکلے گا؟ خود وے گمراہ تے عوام الناس نو وے گمراہ کر دینگے۔ عوام الناس نو گمراہ کر دینگے۔ یقین کرو علماء کی شان کو کتاب و سنت کے اندر بھری پڑی ہے، لیکن وقت ساتھ نہیں دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو حقیقی معنوں میں علماء ہیں ان کی قدر کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان سے رب کا دین سیکھا کرو، ان سے رب کا دین سیکھا کرو۔ یقیناً جب آپ علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا نا، میرا رب اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے کے آگے سمجھ آ رہی بات؟ دوسری بات جو حاجی صاحب نے سوال کیا دوران خطبہ کہ دو بھائی اگر ناراض ہوں شریعت کا، کہ اگر کوئی بندہ 3 دن تک آپس میں نہیں ملتا اپنے مسلمان بھائی سے، وہ دین سے نکل جاتا، کیا ہے؟ جب ایک بندہ دین سے ہی نکل گیا، ایک بندہ اس کی کیا عبادات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول؟ اس لیے تو میرے بھائیوں یہ دنیا تو عارضی ہے۔ دیکھو وہ بھائی اسماعیل خلیل بھائی، کل ہم نے جنازہ پڑھا نا، تو ایک وقت آئے گا میرا اور آپ کو بھی جنازہ پڑھا جائے۔ کہ دنیا کے اندر میرے بھائیوں آپس میں دشمنیاں رکھ کے کیا حاصل کرنا؟ صحیح بات؟ ہاں جی، یقین کرو اگر کسی کی کوئی دشمنی ہے، کوئی ناراضگی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے لیے ختم کرو، اللہ کے لیے ایک بن جاؤ۔ کیا؟ ایک بن جاؤ۔ کسی پر کوئی ناراضگی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ حاجی صاحب کے سوال کا جواب باتوں سے نہیں دوں گا، حدیث پڑھ کے دوں گا۔ کیوں بھائی؟ پڑھ دوں حدیث؟ آپ کے لیے محبت کے ساتھ تو پھر حدیث سنا۔ کان تاجر یداین الناس فَإِذَا رَأَى مُؤْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهُ أَن يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم۔ ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرضہ دیتا تھا۔ کیا دیتا تھا؟ قرضہ دیتا تھا۔ اپنے نا نوجوانوں کو بلا کر ان کی وجود، ان نوجوانوں کو کیوں بلاتا تھا قرضہ دیتے وقت؟ توجہ ہے نا کہ بھائی اگر یہ واپس نہ کر سکے نا تو آپ نے ان سے سوال نہیں کرنا۔ آنا تاجر یدائی الناس فَإِذَا رَأَى مُؤْسِرًا، جو تنگ دست ہو نا ان کو
تنگ نہیں کرنا. جیسے اللہ معاف فرمائے ہمارے پٹھانوں کے اندر ایک بیماری ہے، یہ ادھار کی چیزیں بیچتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ادھار کی چیزیں بیچ کر نا پھر سال کے بعد جو وقت متعین ہوتا ہے اس پر یہ آ کر نا دروازے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ہم کھانا بھی کھائے گا، ادھر 4 روپے باہر نکالو، ہم چائے بھی پیے گا، اس وقت تک ہم نہیں اٹھے گا جب تک ہمارا پیسہ نہیں دے گا. اس طرح کر دینے کا نہیں کرنا. تو یہ بعض کا بندوں نے پیسے جوڑ کے رکھے ہوتے ہیں، بعض کا ہاں. تو یہ تنگ دست اذا رہا موسرا قال لفتیان اجعلوا، نوجوانوں کو متحد بنا کر کہتا ہوں اگر کوئی تنگ دست ہے نا اس کو تنگ یاد رکھو میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ نے ان سے سوال نہیں کرنا. کیوں؟ ان تنگ دست لوگوں کو معاف کرنے کی وجہ سے لعل اللہ ان یتجاوز عنا فتجاوز اللہ عنہ، ان کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے نا اللہ کے لیے اس کو ختم کر. میرے ہاتھ جوڑوں کی لاج رکھو گے، ہاتھ جوڑوں کی عزت رکھو گے، آپس میں میرے بھائیوں یہ دشمنیاں ختم کر دو. اللہ کی قسم ان دشمنیوں میں کچھ نہیں، اللہ کی قسم ان ناراضگیوں میں کچھ نہیں پڑا. اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ. والعافین عن الناس، اگر لوگوں کو معاف کر دو گے اللہ تمہیں معاف کر دے. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. اللہ ہمیں اپنے علماء کا عزت احترام ادب گھر کے ان سے دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ جو ہمارے اندر یہ چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہیں اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ راضی نامہ کر کے اپنی قریب کر دے. فقیرانہ آئے فیصلہ کر چلے آپ خوش رہیں ہم دعا کرتے. وآخر دعوائیا ان الحمدللہ رب